تو پھر ان کو کیسے وحی آ گئی؟ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے وحی آ گئی کہ جناب والا انہوں نے یہ کتاب لکھ ماری کہ جو مفاضلہ نہیں مانتا وہ دال ہے مدل ہے، یہ کتاب لکھ ماری، جس کا فقیر نے یہ جواب دیا ہے جناب والا انوار الثقلین علی رد مطلع القبرین۔ کیا اعلیٰ حضرت پر وحی آئی ہے؟ یہ کون سی دیانت علمی ہے؟ کدھر ہے شاہ صاحب بتائیں؟ کسی بھی صحابی نے ان آیات کو سامنے رکھ کر مفاضلہ کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ جب رسول اللہ نے ان آیات کا مضمون طے کر دیا ہے تو پھر کسی مولوی، کسی مفسر، کسی محدث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی درجے کا ہو۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین، لا سیما نفسر البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب، خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، ہماری گفتگو سلسلہ وار چل رہی ہے اور آج یہ تیسری تفسیر ہے، اور اس تفسیر کا جو زمانہ ہے یہ 468 ہجری کا زمانہ ہے، اور یہ امام واحدی نیشاپوری کے نام سے معروف ہیں، اور اسباب نزول میں ان کو اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ تو ان کی تفسیر ہمارے سامنے ہے، انہی آیات کی صورت میں ہم پیش کریں گے۔ تو آج ہم ان کو پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے، سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو دہدہ، یہ بھی انصاری صحابی ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کا باغ تھا کھجوروں کا بہت ضخیم قسم کا۔ تو ایک انصاری صحابی انتہائی غریب اور مسکین تھے، اور ان کا جو ہمسایہ تھا وہ مولوی تھا، یہودی تھا، یہودی نہیں منافق تھا، کلمہ گو تھا، اور اس کلمہ گو کے گھر میں ایک کھجور کا پودا تھا۔ تو خوشے جو ہیں وہ اس کے دوسرے صحابی جو ہیں انصاری، ان کے گھر میں بھی وہ خوشے لٹکے ہوئے تھے ان کی طرف۔ جب ہوا چلتی تو کچھ کھجوروں کے ڈوکے وہ گرتے، اور اس کے گھر والے کے بچے اٹھا کر اسے منہ میں رکھنا چاہتے۔ تو یہ جو منافق تھا، ملا کو میں نے اس لیے منافق کہا ہے کہ اس کی فطرت میں منافقت ہے، اور یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، فرمان رسالت ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل کا ہو، کہیں کا بھی ہو، منافق ہے، یہ فرمان رسالت ہے۔ تو وہ ظالم آتا منافق، اور ان بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کر زبردستی وہ کھجوروں کے جو ٹوکے تھے وہ نکال لیتا۔ تو بچے ترستے رہ جاتے ہیں، بلکتے رہ جاتے ہیں۔ ایک تو فاقہ مستی سے گزر رہے تھے، اور دوسرا انہیں یہ چیز اگر میسر آتی تو ان کے منہ سے وہ نکال لیتا۔ اس کا کلک ہوا بڑا۔ اس انصاری صحابی نے جا کر دربار رسالت میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلایا، یعنی اس ملا کو بلایا، تو فرمایا یار یہ کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، میں تجھے جنت عطا کروں گا اللہ سے لے کر۔ تو وہ انکار کر گیا، چونکہ منافق تھا، مقام نبوت پر اس کا نہ اعتماد تھا۔ جس طرح آج مولویوں کے ہاں ہے، مولوی جو ہیں یہ اتنا رسول کو نہیں مانتے جتنا وہ مسلک کی بن بناہٹ کو مانتے ہیں۔ ان کے سامنے رسول اللہ کا ارشاد رکھو تو اگنور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں حضرت کیا فرماتے ہیں، بھئی فلاں حضرت پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں مولوی،
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ دے دو. اس نے کہا جی میں نہیں، مجھے جنت نہیں چاہیے، میں نہیں کھجوریں دیتا. حضرت ابو الدہدہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے سنا تو دل بھر آیا، آنکھیں بھر آئیں اور بلبلا اٹھے کہ اتنا بڑا سفاک آدمی کہ یار گری پڑی چیزوں کا تو کوئی اتنا قدر و قامت ہی نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو یہ غیر اخلاقی معاملات میں. بہرحال اس نے جا کر اس منافق سے کہا، یعنی ملا سے کہا کہ یار یہ کھجوریں مجھے دے دو، یہ کھجور، اور قیمت منہ مانگی لینا. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. بحث شروع ہو گئی. اس بحث کے بعد اس نے کہا کہ تو جو مانگے گا میں دے دوں گا. اس نے کہا چلو فلاں جو آپ کا باغ ہے جس میں بہت زیادہ کھجوریں ہیں، کھجوروں کا جو باغ ہے وہ سارا مجھے دے دے اور یہ کھجور تو لے لے. تو جناب نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اسے کہتے ہیں مومن. وہ سارا باغ دے دیا اور ایک کھجور لے لی. فوراً اس یہودی کو قبضے کی ضرورت پڑی، وہ قبضہ کے لیے وہ اس کے ساتھ چلے گئے. ان کی بیوی اندر باغ کے اندر وہ گوڈی چھوٹی کر رہی تھی، جو کام شام بڑا موٹا ہوتا ہے. تو آپ نے باہر سے کھڑے ہو کر، کیا احتیاط ہے، کیا اس کی انتہا ہے، باہر سے کھڑے ہو کر، باہر سے بیوی کو آواز دی کہ اب باہر آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں. کہا اب باغ ہمارا نہیں رہا، ہم نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے. بیوی نے جو کچھ وہاں کیا ہوا تھا سب کچھ وہاں پھینکا. کہا اللہ کو دے دیا ہے تو آپ کے بخت کو میں سلام کرتی ہوں، چلو دربار رسالت میں چلتے ہیں. وہ آئے، یا رسول اللہ وہ باغ خرید لیا گیا ہے، وہ فلاں باغ کے عوض، اور یہ باغ جو ہے، یہ جو کھجور ہے جس کا ہم نے سودا کیا ہے، یہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کو نظر کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب رحمت پر وہ انبساط آیا، وہ موج آئی، وہ رحمت آئی. فرمایا ابو دردہ تو نے جنت لے لی ہے یار اللہ سے. تو بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے اس واقعہ کو کوٹ کیا ہے. تفسیری اثاثے میں جو سند آئی ہے وہ ذرا کمزور ہے، لیکن حدیث کے ذخیرے میں اس کی سند صحیح موجود ہے. تاہم چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ کے حالات ہی زیادہ اپیل کرتے ہیں اس سورت کے مضمون کے حوالے سے، تو مکہ کے اندر جن لوگوں نے ایثار کیا، وفا کی، انفاق کیا، ان کے لیے یہ اعزاز موجود ہے. اب آئیے اس تفسیر کے اندر بھی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ امام واحدی دو اعتبارات سے، یعنی واللیل سے لے کر یسرا تک، یہ جو ساری آیات ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت بلال کو خریدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے اللہ کے راہ میں ان کو آزاد کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے اس سے انکار نہیں کہ ان کا یہاں نام نہیں آنا چاہیے، نہیں، ان کی خدمات سبحان اللہ، لیکن ان کی ان خدمات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان خدمات کو ایک پلڑے میں رکھ کر ساری اہل بیت کے سارے اثاثے کو، نصاب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. نفس مسئلہ یہ ہے جس پر گفتگو چل رہی ہے. تاہم آئیے اب ہم ذرا اس کا سند کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں. اس کا سند کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر دو راوی ایسے ہیں. پہلا راوی تو وہی یونس بن ابی اسحاق، جس کے ضعف کے بارے میں ہم نے پہلے کلپ کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے. اس کو بہت سارے لوگوں نے ضعیف کہا ہے اور لا یحتج بہ کہا ہے. اور آگے ہے اس کا باپ عن ابی اسحاق، اس کے بارے میں میں وضاحت دے چکا ہوں دوسرے نشست کے اندر کہ یہ 33 ہجری میں پیدا ہوتا ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے 32 ہجری میں. تو 1 سال کا شیر خوار بچہ ابن مسعود سے سن رہا ہے. یہ ہے ڈرامہ بازی مولویوں کی، اور اس پر مہر لگا دی ہے قطعیت کی. سمجھا گئی نا؟ تو نہ اس کے باپ کا سما ابن مسعود سے ثابت ہے، نہ اس کا اپنا سما یعنی یونس بن ابی اسحاق کا بھی سما. یہ تو 159 ہجری میں فوت ہوا ہے نا، کئی سال بعد. تو
جس وقت راوی سے سما موجود نہ ہو تو یہ انقطاع ہے، اور منقطع روایت سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. تو لہذا اس روایت کا تصور جو ہے اس اعتبار سے، اگر عبداللہ ابن مسعود تک جھوٹ مار کے بھی ہی مرفوع کر دیا جائے نا جی، تو بھی اس سے مفاضلہ ثابت نہیں ہوتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دقیق قسم کے عالم تھے اور ایک فقیہ قسم کی شخصیت تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے تباہر علمی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبوی اعتماد فرمایا ہے، تو انہوں نے کبھی بھی مفاضلہ نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک. ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کسی بھی راوی نے، جتنے بھی راویوں کو یہ کوٹ کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عباس ہیں، یا کیا نام ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر ہیں، یا اور جن راوی عروہ بن زبیر ہیں، کسی بھی راوی نے کسی آیت میں کسی بھی اعتبار سے ان نفوس قدسیہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کا شیخین سے مفاضلہ نہیں کیا. تو جب مبانی علم جو ہیں، منابع علم جو ہیں، یہ روایات بھی اس مفاضلے کو بیان نہیں کر رہی، ان مولویوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ ان کو کس نے حق دیا ہے جو کام رسول نہیں کر پائے، خدا نہیں کر پایا، اصحاب رسول نہیں ان آیات کے تصور میں، اور تابعین نے بھی نہیں یہ کیا مفاضلہ کسی بھی شخص نے، تو پھر ان کو کیسے وحی آ گئی؟ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے وحی آ گئی کہ جناب والا انہوں نے یہ کتاب لکھ ماری کہ جو مفاضلہ نہیں مانتا وہ دال ہے، مدل ہے، یہ کتاب لکھ ماری، جس کا فقیر نے یہ جواب دیا ہے جناب والا انوار السطرین علی رد مطلع القبرین. کیا اعلیٰ حضرت پر وحی آئی ہے؟ کوئی بریلوی ثابت کر سکتا ہے؟ یا اس مفاضلے کو رازی نے جوڑ توڑ کی ہے، اس پر وحی آئی ہے؟ کبھی اس طرح کی باتوں سے بھی یقینی قطعی عقیدے ثابت ہوئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سی دیانت علمی ہے؟ کدھر ہے شاہ صاحب؟ بتائیں کسی بھی صحابی نے ان آیات کو سامنے رکھ کر مفاضلہ کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ یہ اہل علم جنہوں نے ساری جناب نقل ماری ہے، رازی کی ماری ہے یا کسی اور کی ماری ہے، تو وہ کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کا تباہر علمی، ان کی شخصیت دلیل شرعی ہے؟ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. جب رسول اللہ نے ان آیات کا مضمون طے کر دیا ہے تو پھر کسی مولوی، کسی مفسر، کسی محدث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی درجے کا ہو. اچھا آئیے اب ذرا ہم ان راویوں کے بارے میں بھی آپ سے تھوڑا سا مخاطب ہوتے ہیں. میں نے ان کی طریقے پیدائش تو بتا دی ہے کہ ان کا سما ثابت نہیں ہے، اور پھر یہ اب ان کا نام ہے عمر بن عبداللہ السبیعی الکوفی. یہ تدلیس میں مشہور ہیں. تدلیس کہتے ہیں اس سند کو اندھیرے میں ڈال دینا، سمجھا کہ اندھیرے کو کہتے ہیں. یہ ان کی سند بیان کردہ اندھی سند ہے، تو اندھی سندوں سے بھی عقیدے ثابت ہوتے ہیں، اہل بیت کی مقصوریت ثابت ہوتی ہے. شرم کرنی چاہیے، خاص کر یہ کیا نام ہے شاہ صاحب کا، ذوالفقار شاہ کو شرم آنی چاہیے. پر شرم نام کس میں شائع ہو رہی ہے؟ اس کو کبھی اپنی ماں کی غیرت نہیں آئی. یہ ابن حجر اسقلانی نے طبقات المدلسین میں اس بات کو لکھا ہے، اور بہت ساری کتب کے اندر یہ موجود ہے. اور آئیے ہم مزی کو پیش کرتے ہیں، تہذیب الکمال کو پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، ان کے بیٹے نے سوال کیا ابھی یونس کے بارے میں، ابھی ان یونس سألت ابھی ان یونس ابن ابی اسحاق، اس کے بارے میں انہوں نے کہا فقال حدیثہ مضطرب، ان کی حدیث جو ہے اضطراب والی ہے. اور پھر اسی مزی میں ابو بکر الاسرم نے کہا کہ میں نے ابا عبداللہ سے سنا وذکر یونس ابن ابی اسحاق فضعف حدیثہ عن ابی، ان کے باپ سے ان کی حدیث ویسے ہی ضعیف ہے. یہ ہے جرا. اور پھر اس کے بعد احمد بن حنبل نے کا یہ قول میں نے پیش کیا ہے، اس کی حدیث مضطرب ہے. اور امام ابو حاتم کہتے ہیں لا یحتج بحدیثی، اس کی حدیث قابل حجت ہی نہیں ہے. اور جس کی روایت قابل حجت ہی نہ ہو، اس روایت سے تم عقیدہ قطعیہ پیش کر رہے ہو کہ یہ تفضیل شیخین قطعی ہے. یہاں تو ظنی بھی اٹھ گئی،
نہ ظنی ہے نہ قطعی ہے، یہ ڈرامائی تصور دین ہے اور معاویائی دین ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کائنات کے کسی خطے میں، قرآن کے سینے میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مولویوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ بہرحال یہ جو حدیث میں نے پیش کی ابو الدہداء والی، یہ احادیث کے ذخیرے میں اس کی صحت پر دلائل موجود ہیں، اور تفسیری اثاثے سے جس سند سے آئی ہے وہ سند سے، اس لیے میں نے اس کا پتہ ہی نہیں لیا کہ مطلب اس کو میں نے اپنی گفتگو کا مستدل نہیں بنایا۔ بھئی یہی روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ہوں تو بھی جناب والا اس میں مفاضلت کوئی نہیں ہے کہ اہل بیت کا ترازو کر کے ان کو پس منظر میں رکھا جائے۔ اور جاہل ہو، شرم کھاؤ، کہاں زہرا بضائے رسول اور کہاں یہ لوگ ہیں، تو خدا کا خوف کرو۔ بہرحال اگلے اس میں انہوں نے جو ارشاد فرمایا اس کی سند وہ یہ وسعی جنب والاتقاء سے آگی جو آیات ہیں اس میں بھی اس کی سند کے اندر جو ہے احمد اخبرنا محمد بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ ابو العباس المیقال عن عبدان الاحوازی حدثنا زید بن الحریش، یہ سب راوی جو ہیں کبھی ان کا پتہ کیا ہے یہ کون ہے؟ یہ زید بن حریش مجہول راوی ہے، سمجھا گی؟ اور پھر اسی روایت میں وہی آ گئے مصعب بن ثابت عن عامر، یہ پڑ پوتا بات کر رہا ہے، نہ پیو نے بات کی نہ پتر نے بات کی، پوترے سے پڑ پوتا بات کر رہا ہے۔ یہ کب پیدا ہوا ہے مصعب، ٹھیک ہے، پتہ کر لیں یہ کب پیدا ہوا ہے، واقعہ کب کا ہے، کوئی کسی کو اندازہ نہیں۔ یاد رکھیے مولا کائنات علیہ السلام کا دعویٰ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر آیت کے بابت جانتا ہوں کہاں نازل ہوئی اور کس بنیاد پر نازل ہوئی، کس شان میں نازل ہوئی، کس مقام پر ہے نازل ہوئی، دن کو ہوئی رات کو ہوئی، اور حضور کی تائید موجود ہے کہ قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور علی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو قرآن میں رہتا ہے، جس میں قرآن رہتا ہے، اس کو اس واقعہ کی اس آیت کے نزول کا پتہ نہیں چلا، تو ایک چوتھی نسل کا آدمی آ کر یہ بیان کر رہا ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ یہ ہے جگے میں آپ کا علم، کیا صاحب، یہ ہے آپ کا علم جس پر آپ قطعیت کا کلاڑا مار رہے ہیں جناب والا امت پر اور پاش پاش کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ لہذا اس اعتبار سے تفسیر یہ جو تھی الوسیط، اس اعتبار سے بھی یہ جھوٹ ثابت ہوا کہ کوئی مفاضلہ نہیں۔ مصعب بن ثابت نے بھی مفاضلہ نہیں کیا ان آیتوں کو سامنے رکھ کر، اور یار جو ضعیف راوی ہیں وہ بھی بچتے رہے ہیں اس زیادتی سے، اور آپ نے اس زیادتی کو عقیدہ بنا لیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ لہذا میرا یہ چونکہ دعویٰ ہے، میں اسی بات پر گفتگو کر رہا ہوں کہ شیخین اور ثقلین کے مابین میں فاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر ہم پیش کریں گے۔ Like, comment, and subscribe.